کہ نکاح کے بعد رخصتی 1 ماہ یا 6 ماہ بعد ہوتی، تو اس رخصتی کے وقت سے پہلے مرد اور عورت پر ان کے ازدواجی زندگی کے حقوق جو ہیں وہ عائد ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ رخصتی ضروری ہے اس کے لیے؟ دیکھیں، رخصتی سے پہلے جب تک عورت شوہر کے گھر میں نہیں آ جاتی، شوہر پر اس کا نان نفقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور شوہر اس پہ کوئی پابندی بھی نہیں لگا سکتا جی کہ یہ کرو یہ مت کرو، کیونکہ جب تک رخصتی نہیں ہوگی میاں بیوی کے حقوق ایک دوسرے سے متعلق نہیں ہوں گے۔ جی البتہ یہ ہے کہ چونکہ نکاح ہو چکا ہے، اگر ان میں کوئی سیکچول ریلیشن قائم ہوتا ہے تو وہ حلال ہے، وہ ناجائز نہیں کہلائے گا۔ باقی اخلاقی طور پر اس کو برا قرار دینا کہ بھئی جب تک والدین وہ ایک آپس میں ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، وہ اخلاقی طور پر تو اس کو غلط کہا جائے گا کہ بھئی چونکہ ایگریمنٹ یہ ہوا تھا کہ 1 سال بعد ہوگی، آپ نے اس سے پہلے کیوں رابطہ کیا، تو وہ ایک اخلاقی طور پر اس کو تو، لیکن بہرحال وہ یعنی شرعی طور پر ریلیشن جائز ہوگا۔ اور جب تک وہ شوہر کے گھر میں نہیں آ جاتی تو اس وقت تک حقوق ایک دوسرے کے شروع نہیں ہوں گے۔ بہت شکریہ سر۔ یہ ایک مسئلہ یہاں اسی مسئلے کے ریلیٹڈ یہ ہے کہ آج کل لوگ بہت اہتمام سے منگنیاں کرتے ہیں، بڑی بڑی تقاریب ہوتی ہیں اور بہت اہتمام کے ساتھ، تو اس کے بعد ظاہر ہے وہ تو جو شوہر ہوتا ہے متوقع یا بیوی تو وہ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں تصویریں اور وہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو کیا یہ مشورہ نہیں دینا چاہیے جو لوگ ہیں اس طرح کے جو کام کر رہے ہیں کہ اس تقریب میں ایک نکاح کی فارمیلٹی بھی پوری کر لیں تاکہ کم از کم وہ گناہ گار تو نہ ہو اس طرح سے کھلے عام ایک؟ جی ہاں، منگنی کا تو لفظ عربی زبان میں ملتا ہی نہیں ہے، خطبہ کہتے ہیں نکاح کا پیغام بھیجنا۔ صحابہ کے دور میں منگنیوں کا کوئی تصور نہیں تھا، نکاح کا پیغام بھیجتے تھے، وہ قبول کر لیتے تھے تو نکاح کر دیا، نہیں کیا تو نکاح نہیں کیا۔ تو یہ منگنی کو بالکل ختم کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو لڑکا سمجھ میں آ گیا ہے اور اطمینان ہے کہ یہی کرنی ہے تو نکاح کر دیں، نکاح کر ٹھیک ہے۔ تو لڑکے والوں کو وہ سمجھ میں آ گئی ہیں تو وہ بھی منگنی نہیں کہ ڈائریکٹ نکاح کریں۔ بہت شکریہ جی۔ ابن عبد الرحمن صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں، ولیمہ کرنے میں اگر گناہ کا خدشہ ہے تو کیا ولیمہ بالکل چھوڑا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اگر بہت سادگی سے بھی ہم اہتمام کریں، سادگی کا، اور سادگی کے ساتھ نکاح کریں تو بھی مرد اور عورتیں یوزلی جو ہے وہ بے حیائی میں، بے شرمی میں ملوث ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ولیمے میں اگر گناہوں کا خطرہ ہے تو پھر اس طرز پہ ولیمہ جائز نہیں ہے، لیکن ولیمہ کی سنت ترک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ولیمہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ لوگوں کو آپ لازمی جمع کریں اس خاص اسٹائل میں۔ آپ کسی بھی طرح سے لوگوں کو کچھ کھلا دیں ایک خوشی کا اظہار کے لیے۔ 2-4 دوستوں کو آپ نے ادھر لے جا کے وہاں کھلا دیا، ادھر یہ کیا نام ہے شنواری پہ کھلا دیا، آپ کو اور مجھے لے گئے وہاں پہ ٹھیک ہے، ادھر کھلا دیا، 2-4 کو ادھر کھلا دیا، اس طرح بھی ولیمہ ہو جاتا ہے۔ یعنی خوشی کے موقع پہ کسی کو کھانا کھلایا جائے، اس کا نام ہے۔ تو اس کے لیے ہلہ گلے میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی گناہ ہوں گے تو آپ بچ جائیں، نہیں تو آپ جو ہے جو بھی آپ کے دوست احباب ہیں ان کو کہیں بھی لے جا کے آپ کھانا کھلا دیں، سنت ادا ہو جائے گی۔ میں آپ کے ساتھ شنواری آ رہا ہوں بھائی، میں کہیں نہیں جا رہا۔ آپ رضوان صاحب یو پی انڈیا سے سوال کر رہے ہیں سر، سالی سے ظاہر ہے سیکچول ریلیشن اگر ہوتا ہے تو نکاح باقی رہتا ہے؟ یہ سخت حرام عمل ہے، لیکن اس سے نکاح پہ اثر نہیں پڑتا۔ اچھا، نکاح پہ اثر نہیں پڑتا۔ بہت شکریہ۔ حسن خان صاحب راول پنڈی سے، سر پہلی بیوی کی موجودگی میں اس کی بھانجی یا بھتیجی سے نکاح جائز ہے یا نہیں؟ نہیں، پہلی بیوی کی موجودگی میں اس کی بھانجی یا بھتیجی سے نکاح جائز نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ سر۔